چلو سیکھیں قرآن، کیسا ہے اجر سنا، ایک نیکی ایسی ملے اس کے جو برابر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں ہمارے اس پیارے انٹرسٹنگ اور دلچسپ پروگرام میں جس کا نام ہے آئیں قرآن سیکھیں۔ اس پروگرام کا نام ہے، ہم اس پروگرام میں کرتے کیا ہیں؟ قرآن پاک سیکھتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ قرآن پاک سیکھتے ہیں۔ قرآن پاک سیکھتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ اس کو صحیح طرح پڑھتے ہیں، صحیح طریقے سے پڑھتے ہیں، اور کچھ قرآنی نالج حاصل کرتے ہیں۔ قرآنی نالج حاصل کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ قرآن پاک سے ریلیٹڈ بہت ساری انٹرسٹنگ انفارمیشن حاصل کرتے ہیں۔ بچوں کے درمیان کمپٹیشن، مقابلہ بھی ہوتا ہے، آج بھی یہ سارے سیگمنٹس ہوں گے، لیکن اس سے پہلے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پیارے نبی، اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے گا، قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا، یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ ہاتھ ملاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ تو کتنی پیاری فضیلت ہے پیارے بچوں، جو شخص ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے گا، قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مصافحہ فرمائیں گے۔ اور ہمارا روزانہ کا نیک عمل بھی ہے، امیر علیہ سنت نے جو ہمیں نیک اعمال کا رسالہ عطا فرمایا، اس میں سے ایک نیک عمل یہ بھی ہے کہ روزانہ کم از کم 313 بار درود پاک پڑھنے والا نیک عمل۔ تو کوشش کریں، میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کریں کہ روزانہ کم از کم 313 بار درود پاک ضرور پڑھیں گے، انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے آئیں پڑھیں قرآن۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس سیگمنٹ میں سورہ قلم سیکھ رہے تھے، اور سورہ قلم کی 42 آیات سیکھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ مزید ایک آیت کی تلاوت کریں گے۔ تو پیارے بچوں، آپ سب تیار ہیں؟ جی۔ تو پہلے میں آپ کو یہ آیات پڑھ کر سناتا ہوں، اور اس کے بعد مل کر ہم ان آیات کی تلاوت کریں گے، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاشعۃ ابصارهم ترہقهم ذلہ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون۔ پیارے بچوں، سب سے پہلے آپ دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے خا۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ خا۔ یہ خا کن حروف میں سے؟ حروف مستعلیہ۔ کن میں سے ہے؟ حروف مستعلیہ۔ حروف مستعلیہ، ٹھیک ہے۔ حرف مستعلیہ یہ کچھ نہیں ہوتا، حرف یہ غلط تلفظ ہے، حروف مستعلیہ میں سے، ٹھیک ہے۔ خا اور حروف مستعلیہ کو ہم کس طرح پڑھتے ہیں؟ پور یعنی موٹا، ہر حالت میں ہمیشہ پر پڑھتے ہیں، یعنی جہاں بھی آئیں گے انہیں پر ہی پڑھیں گے، موٹا کر کے ہی پڑھیں گے۔ تو خا کو بھی آپ نے پر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں دیکھیں گول تا پر کیا ہے؟ دو زبر۔ کیا ہے؟ دو زبر ہے، یعنی تنوین ہے۔ اور تنوین کا ایک قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ اظہار ہوتا ہے۔ اور اظہار میں ہم کیا کرتے ہیں؟ غنہ نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر بھی آپ غنہ نہیں کریں گے، کیونکہ یہاں پر تنوین ہے اور اس کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ آ رہا ہے۔ اچھا، آپ کو میں سے کسی کو معلوم ہے حروف حلقی کتنے؟ سفیان بھائی آپ بتائیں۔ حلقی 6 ہیں۔ حروف حلقی کتنے ہیں؟ 6۔ کون کون سے کون بتائے گا؟ چلیں آئیں، عبید بھائی لکھ کر بتائیں، لکھ کر بھی بتائیں اور پڑھ کر بھی بتائیں۔ حمزہ، ہا، عین، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ یہ صحیح لکھے انہوں نے حروف حلقی؟ جی۔ لیکن نقطے انہوں نے تھوڑے باریک لگائے، کوئی بات نہیں، بیٹھیں تشریف رکھیں۔ تو یہ 6 حروف حلقی ہیں، کیا ہیں؟ حروف حلقی۔ حروف حلقی۔ اب انہوں نے تھوڑے آگے پیچھے لکھیں، ان کے مخارج سن لیں۔ ہا اور عین یہ حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ حلق کے درمیان والے حصے سے۔ کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ حلق کے درمیان والے حصے سے۔ غین اور خا یہ حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ کہاں سے پڑھے جاتے ہیں؟ حلق کے اوپر
حمزہ اور ہا یہ دونوں حروف حلق کے نیچے والے حصے سے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. حمزہ اور ہا کو حلق کے نیچے والے حصے سے، ہاں، عین اور ہا کو حلق کے درمیان والے حصے سے، جی، اور غین اور خا کو اوپر والے حصے سے، حلق کے اوپر والے حصے سے. انہیں حروف حلقی کہتے ہیں اسی لیے کیونکہ یہ 6 حروف حلق سے ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ 6 حروف حلقی ہیں. اب ان 6 حروف میں سے کوئی بھی حرف اگر نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد آ جائے گا، جیسے یہاں دیکھیں حمزہ آ رہا ہے تنوین کے بعد، تو یہاں کون سا قاعدہ ہوگا؟ اظہار کا قاعدہ ہوگا، اور یہاں ہم گننا نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، پکی بات ہے. پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں دیکھیں لکھا ہوا ہے صاد. یہ صاد کن حروف میں سے؟ حروف مستعلیہ. اور حروف مستعلیہ کے بارے میں ابھی پڑھا ہم نے کہ انہیں کس طرح پڑھتے ہیں؟ پر یعنی موٹا. تو اسے ہم نے پر پڑھنا ہے، موٹا کر کے پڑھنا ہے. پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں قاف لکھا ہوا ہے، یہ بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے، اسے بھی پر پڑھنا ہے. اور دوسری بات یہ پیارے بچوں ذال کی ادائیگی میں بہت سارے بچے مسٹیک کرتے ہیں. پیارے بچوں جب ہم ذال کی ادائیگی کرتے ہیں تو اس میں سیٹی کی آواز نہیں آتی ہے، ٹھیک ہے. اسے ذلہ نہیں پڑھیں گے، اسے پڑھیں گے ذلہ. پڑھیں ذلہ. سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے، ٹھیک ہے. ذال کی ادائیگی میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی. فرق سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ ذلہ اور ذلہ دونوں میں فرق ہے. تو آپ نے ذلہ پڑھنا ہے، ذلہ نہیں پڑھنا، سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے، ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہاں دیکھیں لکھا ہوا ہے دال، اور دال پر کیا ہے؟ جزم ہے. اور جس حرف پر جزم ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ ساکن. یعنی یہاں دال ساکن ہے. پیارے بچوں یہ دال جو ہے یہ حروف قلقلہ میں سے کن میں سے ہے؟ ہاں. اور حروف قلقلہ جب ساکن ہو یعنی جب ان پر جزم آ جائے تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر ہوتا ہے، یعنی آواز جو ہے وہ لوٹتی ہوئی محسوس ہوتی ہے. تو جب آپ یہاں پر دال کی ادائیگی کریں گے تو آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہوگی. اسی طرح با بھی حروف قلقلہ میں سے ہے، جب آپ اس کی ادائیگی کریں گے تو یہاں پر بھی آواز لوٹتی ہوئی نکلے گی، آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہوگی، ٹھیک ہے. یہاں پر بھی دال ہے ساکن ہے تو یہاں پر بھی آواز جو ہے وہ لوٹتی ہوئی محسوس ہوگی. تو یہ قواعد ہمارے مکمل ہو گئے. اب آئیے مل کر ان آیات کی تلاوت کرتے ہیں. خاشعتن، عین کی ادائیگی واضح ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. خاشعتن نہیں، خاشعتن. خاشعتن. ابصارهم ترهقهم اچھا قاف کو پر پڑھنا ہے اور قاف پر پیش جو ہے وہ بالکل ظاہر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. ترهقهم ذلہ خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. قاف کو بھی پر پڑھنا ہے، صاد کو بھی پر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. ابھی بھی آپ حروف مستعلیہ کو باریک پڑھ رہے ہیں. چلیں آپ پڑھیں پھر سے آیت سنیں. ترہقوہم، قاف کو پر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. اچھی کوشش ہے لیکن بار بار پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. اور کوئی سنائے گا یہ آیت؟ عبد الحنان بھائی آپ پڑھیں. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. دیکھیں حروف کی ادائیگی آپ کی بالکل واضح ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. ایک حرف دوسرے حرف کے ساتھ ملنا نہیں چاہیے. یہاں عین کی ادائیگی واضح نہیں ہوئی، حمزہ کے ساتھ مل رہا تھا، ٹھیک ہے. ذرا خا کاف سے تھوڑا تھوڑا مل رہا تھا، تو آپ نے ایسا نہیں کرنا. آپ نے ہر حرف واضح کرنا ہے. صاد ابصارہم پڑھ رہے تھے آپ، اس میں سیٹی کی آواز نہیں نکال رہے تھے، حالانکہ یہاں سیٹی کی آواز نکالنی ہے، ٹھیک ہے. اسے پر پڑھنا ہے اور یہاں سیٹی کی آواز آنی چاہیے. ابصارہم پڑھیں ایک بار. أبصارهم ابھی بھی مسٹیک ہے. ابصارہم ابصارہم نہیں، ابصارہم. سیٹی کی آواز کیوں روک رہے ہیں آپ؟ ابصارہم پہلے سے بہتر ہے لیکن ابھی بھی پریکٹس کرنی پڑے گی آپ کو، ٹھیک ہے. اسی طرح حروف کی ادائیگی کو واضح کرنے کی کوشش کریں. ہر حرف اس کے مخرج سے ادا ہو، ٹھیک ہے. ایک حرف دوسرے حرف کے ساتھ نہیں ملنا چاہیے. اچھی کوشش ہے لیکن مزید پریکٹس آپ کو کرنی پڑے گی. پریکٹس کرتے رہیں، تکرار کے ساتھ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ روانی بھی پیدا ہوگی اور غلطیاں جو ہو رہی ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گی. آگے بڑھتے ہیں. وَقَدْ كَانُوا اچھا یہاں قاف ہے اور یہاں کاف ہے، دونوں میں فرق ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ
وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون 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 اب یہ آیت کا یہ حصہ کون سنائے گا؟ سفیان بھائی. وقد كانوا يدعون إلى السجود هم سالمون. دیکھیں سب سے پہلے آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جیسا کہ پہلے بھی بتایا تھا یہاں قوف لکھا ہوا ہے اور یہاں کاف لکھا ہوا ہے. آپ نے قوف کو تو پر پڑھا، آپ نے کاف کو بھی پر پڑھا ہے، ٹھیک ہے نا. قانو نہیں ہے، ٹھیک ہے. کانو اور یہاں واو مدہ ہو رہا ہے تو اسے کھینچنا بھی ہے، ٹھیک ہے. کانو پڑھیں. كانوا ہاں قانو نہیں، کانو، كانوا ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہاں لکھا ہوا ہے وہم، ٹھیک ہے. کیا لکھا ہوا ہے؟ وهم الی السجود إلى السجود وہم، وهم. ٹھیک ہے. آپ نے کچھ حروف یہاں چھوڑ دیے تھے تو آپ نے ایسا نہیں کرنا، دیکھ کر پڑھیں لیکن غلطی نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. تکرار کے ساتھ پڑھتے رہیں، پریکٹس کرتے رہیں، انشاءاللہ یہ غلطیاں ٹھیک ہو جائیں گی. عبدالحنان بھائی آپ سنائیں یہی آیت. وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. اچھی کوشش کی ماشاءاللہ آپ نے. سب پریکٹس کرتے رہیں، تکرار کے ساتھ پڑھتے رہیں. اللہ پاک ہم سب کو صحیح طریقے سے قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے یہ پہلا سیگمنٹ مکمل ہوا. اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے قرآن میں ذکر ہے. چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن. پیارے بچوں آج ہم ایک ایسی چیز کے بارے میں سننے والے ہیں جس کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے. کہاں آیا ہے؟ قرآن پاک میں. ہاں قرآن پاک میں آیا ہے، لیکن قرآن پاک میں اس چیز کو کرنے سے منع کیا گیا ہے، اس چیز سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے. وہ کون سی چیز ہے وہ آیت سے پتہ چلے گا ہمیں. اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، ترجمہ کنز العرفان، اور جھوٹی بات سے اجتناب کرو. کیسی بات سے؟ جھوٹی بات سے. جھوٹی بات سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے قرآن پاک میں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. نہیں بولنا چاہیے، کیونکہ جھوٹ بولنا گناہ ہے اور ہمارا پیارا دین اسلام ہمیں جھوٹ بولنے سے منع کرتا ہے. اور جھوٹ بولنے والے کے بارے میں اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ بولنا فسق و فجور ہے، یعنی گناہ ہے. کیا ہے؟ گناہ ہے. گناہ ہے اور یہ جہنم میں لے جاتا ہے. تو پیارے بچوں ہمیں چاہیے کہ جھوٹ سے بچیں، کیونکہ جھوٹ بولنے والے کو اللہ پاک بھی ناپسند فرماتا ہے اور جھوٹ بولنے والے کو دنیا والے بھی پسند نہیں کرتے ہیں نا. آپ کو کوئی پسند ہے کہ جو جھوٹ بولتا ہو، ہے نا؟ کوئی آپ کو کسی کے بارے میں آپ کو پتہ چلے کہ یہ جھوٹ بولتا ہے میرے سامنے، میرے سامنے جو بات بیان کرتا ہے وہ غلط بیان کرتا ہے، تو آپ اس پر کبھی بھروسہ کرو گے؟ تو آپ ایسوں کی باتوں پر بھی لوگ یقین نہیں کرتے اور لوگ ایسوں کو پسند بھی نہیں کرتے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ایسے کام سے بچیں کہ ہم اللہ پاک کے بھی ناپسندیدہ بن جائیں ایسے کام سے، اور لوگ بھی ہمیں ناپسند کریں. تو ایسے کام سے ہمیں بچنا چاہیے. پیارے بچوں جھوٹ جو بولنے والا ہوتا ہے نا اسے دنیا میں بھی سزا ملتی ہے. وہ سزا کیا ہے کہ لوگ جو ہے وہ اسے ناپسند کرنے لگتے ہیں. اس طرح اور بھی اس کے بہت سارے نقصانات دنیا میں دیکھنے کو ملتے ہیں، اور اس کا بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ آخرت میں بھی جھوٹ بولنے والے کو سزا ملتی ہے. جھوٹ سے متعلق ایک بہت ہی پیارا واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں جس میں جھوٹ بولنے والے کو دنیا میں ہی ایک سزا ملی. وہ کیا سزا ملی؟ پیارے بچوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک سفر پر جا رہے تھے کہ راستے میں ایک شخص ملا. اس نے عرض کی کہ میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ رہ کر علم سیکھوں. کیا کروں؟ علم سیکھوں. وہ بظاہر تو اچھا مقصد لے کر آیا تھا، علم سیکھنے کے لیے آیا تھا. تو اس نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ رہ کر علم سیکھنا چاہتا ہوں، آپ مجھے اپنے ساتھ سفر میں لے چلیں، آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. تو آپ نے اسے اپنے ساتھ سفر کے لیے اجازت دے دی. سفر شروع ہوا اور چلتے چلتے ایک نہر آئی، اور وہیں آپ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور وہ مسافر رک گئے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے فرمایا کہ آؤ کھانا کھا لیں. اس وقت آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس 3 روٹیاں تھیں. کتنی تھی؟ 3 روٹیاں تھیں. ایک روٹی آپ دونوں نے کھا لی، یعنی ایک روٹی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کھائی اور دوسری روٹی آپ کے ساتھ جو مسافر تھا اس نے کھائی. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ نہر سے پانی پینے کے لیے چلے گئے. اتنے میں اس شخص نے تیسری جو روٹی تھی نا وہ چھپا لی، اپنے پاس کہیں رکھ لی اس نے. جب آپ علیہ السلام پانی پی کر واپس تشریف لائے تو روٹی موجود نہیں تھی. تو آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ تیسری روٹی کہاں گئی؟ تو اس نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ وہ روٹی کہاں گئی. تو آپ علیہ السلام خاموش ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد فرمایا آؤ آگے چلتے ہیں، سفر جاری رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو راستے میں ایک ہرنی ملی جس کے ساتھ 2 بچے تھے. آپ علیہ السلام نے ہرنی کے ایک بچے کو اپنے پاس بلایا، وہ آ گیا.
آپ علیہ السلام نے اسے ذبح کیا. کیا کیا؟ ذبح کیا اور اس کا گوشت بنا کر دونوں نے کھایا. گوشت کھانے کے بعد آپ علیہ السلام نے ہڈیوں کو جمع کیا اور فرمایا قم باذن اللہ، یعنی اللہ پاک کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ. ہرنی کا بچہ فوراً زندہ ہو گیا اور اپنی ماں کے پاس چلا گیا. پھر آپ علیہ السلام نے اس شخص سے فرمایا تجھے اس رب کی قسم جس نے مجھے یہ معجزہ دکھانے کی پاور عطا فرمائی، جس نے مجھے یہ معجزہ دکھانے کی طاقت اور قوت عطا فرمائی، تجھے اس کی قسم، سچ سچ بتا وہ تیسری روٹی کہاں گئی؟ وہ پھر بھی کہنے لگا کہ مجھے نہیں پتا. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ چلو آگے چلتے ہیں. چلتے چلتے ایک دریا پر پہنچے. کہاں پہنچے؟ دریا پر پہنچے. آپ علیہ السلام نے اس شخص کا ہاتھ پکڑا اور پانی کے اوپر چلتے ہوئے دریا کے دوسرے کنارے پہنچ گئے. آپ علیہ السلام نے پھر اس سے فرمایا کہ تجھے اس رب کی قسم جس نے مجھے یہ معجزہ دکھانے کی طاقت اور قوت عطا فرمائی، سچ سچ بتا کہ وہ تیسری روٹی کہاں گئی؟ وہ پھر سے کہنے لگا کہ مجھے نہیں پتا، حالانکہ اس نے خود چھپائی تھی، لیکن وہ جھوٹ بولنے لگا کہ مجھے نہیں پتا. آپ علیہ السلام نے فرمایا چلو آگے چلتے ہیں. چلتے چلتے ایک ڈیزرٹ یعنی ریگستان میں پہنچے. ٹھیک ہے، ایک صحرا میں پہنچے. وہاں کیا ہوا؟ آپ نے کچھ ریت جمع فرمائی اور کہا کہ اے ریت اللہ پاک کے حکم سے سونا بن جا. کیا بن جا؟ سونا، گولڈ بن جا. وہ فوراً ہی گولڈ بن گئی. پھر آپ علیہ السلام نے اس ریت کے یا جو سونا بن گئی تھی 3 حصے کیے. کتنے حصے کیے؟ 3 حصے کیے. پھر فرمایا ایک حصہ میرا ہے، ایک حصہ تمہارا ہے اور تیسرا حصہ اس کا ہے جس نے تیسری روٹی لی ہے. یہ سنتے ہی وہ شخص فوراً بولنے لگا کہ وہ تیسری روٹی میں نے ہی لی ہے. اسے ہی پتا چلا کہ یہ سونا ملنے والا ہے تو اس نے فوراً کیا کہہ دیا کہ یہ تیسری روٹی بھی میں نے ہی لی ہے. پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سارا سونا تو ہی رکھ لے. اس کے بعد آپ اسے وہیں چھوڑ کر آگے تشریف لے گئے. مطلب اسے وہیں چھوڑ دیا اور آپ علیہ السلام آگے سفر پر تشریف لے گئے. وہ شخص سونا چادر میں لپیٹ کر اکیلا روانہ ہوا. راستے میں اسے 2 شخص ملے. انہوں نے جب دیکھا کہ اس کے پاس سونا ہے تو اسے مارنے کے لیے پلاننگ کرنے لگے تاکہ وہ سونا لے لے. تو اب اس شخص نے کہا کہ مجھے مت مارو، ایسا کرتے ہیں کہ سونے کے 3 حصے کر لیتے ہیں. کتنے حصے کر لیتے ہیں؟ 3 حصے کر لیتے ہیں اور آپس میں تینوں تقسیم کر لیتے ہیں. تینوں اس بات پر راضی ہو گئے. اب ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ ہم میں سے کوئی ایک بندہ شہر جائے اور وہاں سے ہمارے لیے کھانا لے کر آئے. کیا کرے؟ کھانا لے کے. ایک شخص کو کھانا لینے کے لیے انہوں نے بھیج دیا. کھانا کھا کر سونا تقسیم کر لیں گے. اب ایک شخص کھانا لینے کے لیے گیا اور واپسی میں اس نے سوچا کہ میں کھانے میں زہر ملا دیتا ہوں. کیا کرتا ہوں؟ زہر ملا دیتا ہوں. اس طرح کھانا کھاتے ہی وہ دونوں مر جائیں گے اور سارا سونا کسے مل جائے گا؟ مجھے مل جائے گا. تو اس نے یہ سوچا. اب پیچھے جو 2 بندے رہ گئے تھے نا وہ بھی آپس میں پلاننگ کرنے لگے. انہوں نے یہ پلاننگ کی کہ جیسے ہی وہ آئے گا ہم اسے مار دیں گے اور دونوں آپس میں آدھا آدھا سونا بانٹ لیں گے. اس طرح ایک حصہ بھی ہمیں مل جائے گا جو اسے ملنا تھا. اب کیا ہوا؟ چنانچہ وہ شخص جو کھانا لینے کے لیے گیا تھا جیسے ہی آیا ان دونوں نے اسے مارا. ٹھیک ہے نا؟ اور بعد میں ان دونوں نے زہر والا کھانا کھا لیا. اب اس سے کیا ہوا؟ انہوں نے اس کو مار دیا اور زہر والا کھانا کھا کر وہ بھی مر گئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب سفر سے واپس تشریف لائے تو راستے میں آپ کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی تھے. تو آپ نے دیکھا کہ ایک طرف سونا پڑا ہے اور ساتھ ہی 3 لوگوں کی لاشیں ڈیڈ باڈیز پڑی ہیں. پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھ لو یہ دنیا کا حال ہے لہٰذا تم اس سے بچتے رہو. توبوا الی اللہ. استغفر اللہ. پیارے بچوں اس واقعے سے ہمیں سیکھنے کو کیا ملا؟ ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. اور کیا سبق ملا؟ ہمیں لالچ نہیں کرنی چاہیے. لالچ نہیں کرنی چاہیے. اور کیا سبق ملا؟ ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، لالچ نہیں کرنی چاہیے. اسی طرح تمام بری عادتوں سے بچنا چاہیے. اور ساتھ میں یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ پاک اپنے پیارے بندوں کو بڑے کمالات عطا فرماتا ہے. جیسا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ سنا کہ آپ علیہ السلام نے دریا کے اوپر چل کر دریا پار کر لیا. ہرنی کو فرمایا قم باذن اللہ تو وہ کھڑی ہو گئی. اسی طرح مٹی کو سونا کر دیا. تو یہ معجزات ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے. اسی طرح ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کو بھی اللہ پاک نے بہت ہی پیارے اور بہت ہی بڑے بڑے معجزات عطا فرمائے. اسی طرح اللہ پاک اپنے پیاروں کو، اپنے ولیوں کو بھی کرامات عطا فرماتا ہے. تو ہمیں اللہ پاک کے پیاروں سے محبت بھی کرنی چاہیے اور اس طرح کی بری عادات جو ہم نے سنی ان سب سے بچنا چاہیے. اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، یہ تھا ہمارا سیگمنٹ قرآن میں ذکر ہے. اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے 10 سوال. چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن. تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ ہے ہمارا 10 سوال. اور آج ایک طرف ہے ہمارے عبید رضا بھائی اور دوسری طرف ہیں عبد الحنان بھائی. ان دونوں کے درمیان کمپٹیشن ہوگا، مقابلہ ہوگا. لیکن اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح کمپٹیشن کے رولز سنتے ہیں. پیارے بچوں، اگر آپ میں سے مجھے
کوئی سوال کا صحیح جواب دے گا تو آپ کو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10. لیکن اگر آپ کو صحیح جواب نہیں آتا تو بھی آپ کے پاس ایک چانس ہوگا, آپ مجھ سے آپشنز لے سکتے ہیں. آپشنز لے کر اگر صحیح جواب دیں گے تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 5 غلط جواب دیا تو 0. عبید رضا بھائی پہلا سوال آپ سے ہے, آپ بتائیں سورہ نصر میں کتنی آیات ہیں؟ بہت ہی آسان سوال ہے. 4. یہ کہہ رہے ہیں 4 آیات ہیں, اس کا صحیح جواب ہے 3. تو اس سوال میں ہمارے عبید رضا بھائی کو کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا. اگلا سوال ہے ہمارے عبد الحنان بھائی سے. عبد الحنان بھائی کوشش کریے کوئی پوائنٹ نہ چھوٹے, ٹھیک ہے؟ انہوں نے ایک پوائنٹ چھوڑ دیا ہے. آپ بتائیں سورہ فاتحہ میں کتنے حروف ہیں؟ آپشنز 120, 130 یا پھر 140. 120. یہ کہہ رہے ہیں 120 آیات ہے اور ان کا یہ جواب بالکل غلط ہے. اس کا صحیح جواب ہے 140. تو اس سوال میں اب دونوں نے کوئی پوائنٹ نہیں لیا. آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اب کوشش کریں دونوں برابر ہی رہیں. عبید رضا بھائی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, یہ آیت قرآن پاک کے کس پارے میں ہے؟ 28 میں. 28ویں پارے میں ہے اور ان کا یہ جواب بالکل غلط ہے. یہ بھی غلط ہو گیا ہے. 27ویں پارے میں ہے. تو اس سوال میں بھی عبید رضا بھائی کو کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا. اب اگلا سوال ہے عبد الحنان بھائی سے اور یہ سوال بالکل آسان ہے. آپ بتائیں سورہ فیل سے سورہ ناس تک کتنی صورتیں ہیں؟ 10. یہ کہہ رہے ہیں سورہ فیل سے سورہ ناس تک 10 صورتیں ہیں اور ان کا یہ جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 points. 10 پوائنٹس ملیں گے ہمارے عبد الحنان بھائی کو. تو پوائنٹس ملنا شروع ہو گئے ہیں. آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. عبید رضا بھائی قرآن پاک کی کس صورت میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ہدہد کا ذکر ہے؟ سورہ نمل. سورہ نمل نہیں, سورہ نمل. سورہ نمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ہدہد کا ذکر ہے. ان کا یہ جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. تو انہوں نے بھی پوائنٹس لینے کی ابتدا کر دی ہے, انہیں بھی ملے ہیں 10 پوائنٹس. اب اگلا سوال ہے ہمارے عبد الحنان بھائی سے. عبد الحنان بھائی قرآن پاک میں لفظ سورت کتنی بار آیا ہے؟ 9 بار. 9 بار آیا ہے اور ان کا یہ جواب بالکل درست ہے. ان کا یہ جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. تو اس سوال میں عبد الحنان بھائی کو ملے ہیں 10 پوائنٹس اور اسی کے ساتھ عبد الحنان بھائی 10 پوائنٹس آگے نکل چکے ہیں عبید بھائی سے. عبید بھائی کوشش کرنی ہے آگے نکلنے کی. عبید بھائی آپ بتائیں سورہ آل عمران کون سے پارے سے اسٹارٹ ہوتی ہے؟ تیسرے پارے سے اسٹارٹ ہوتی ہے اور ان کا یہ جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. عبید رضا بھائی کو بھی ملے ہیں اس سوال میں 10 پوائنٹس. اگلا سوال ہے عبد الحنان بھائی سے. لکم دینکم ولی دین, یہ آیت کس پارے میں ہے؟ اما پارے میں. اما پارے میں ہے. اما پارہ یعنی اما پارہ 30واں پارہ. اور کون سی صورت میں ہے؟ سورۃ الفیل. سورہ فیل میں ہے. ان کا یہ جواب بالکل درست ہے. غلط ہے. سورہ فیل میں نہیں ہے, سورہ کافرون میں ہے. لیکن ان کا یہ سوال نہیں تھا. سوال تھا لکم دینکم ولی دین, یہ آیت کس پارے میں ہے؟ اور انہوں نے جواب دیا پارہ نمبر 30 میں ہے اور ان کا یہ جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. تو اس سوال میں بھی عبد الحنان بھائی کو ملیں گے 10 پوائنٹس کیونکہ وہ سوال نہیں تھا اس لیے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اب اگلا سوال ہے عبید رضا بھائی سے. قرآن پاک کی وہ کون سی صورت ہے جسے ایک بار پڑھنے سے 10 قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے؟ سورہ یاسین. سورہ یاسین ایسی صورت ہے جسے ایک بار پڑھنے سے 10 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. ان کا یہ جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. تو اس سوال میں بھی عبید رضا بھائی کو ملے ہیں 10 پوائنٹس. اب اگلا سوال ہے, آخری سوال ہے عبد الحنان بھائی سے. عبد الحنان بھائی اگر آپ اس سوال کا صحیح جواب دیتے ہیں تو آپ جیت جائیں گے, ورنہ دونوں کے 30 پوائنٹس ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے, عبید رضا بھائی کے ابھی سے ہو چکے ہیں 30 پوائنٹس, یہ ان کا ٹوٹل ہے اور آپ نے پہلے سے 30 پوائنٹس لے لیے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں جیتنا تو آخری سوال کا جواب صحیح دینا ہے اور سوال بھی بالکل آسان ہے. بتائیں وَإِذَا سَمِعُوا سے قرآن پاک کا کون سا پارہ اسٹارٹ ہوتا ہے؟ 7واں پارہ اسٹارٹ ہوتا ہے اور ان کا یہ جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10. 10 پوائنٹس ملیں گے ہمارے عبد الحنان بھائی کو اور اسی کے ساتھ ان کا ٹوٹل ہے 40 پوائنٹس. تو کون ونر ہے؟ عبد الحنان. عبد الحنان بھائی آج کے ہمارے ونر ہے. ماشاءاللہ کوئی بات نہیں, ہار جی تو لگی رہتی ہے نا. نیکسٹ ٹائم عبید رضا بھائی جیتیں گے, بلکہ پہلے بھی جیتے ہیں عبید رضا بھائی آپ ماشاءاللہ. اللہ پاک ہم سب کو صحیح طریقے سے قرآن پاک کو پڑھنے, اس سے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
آمین آمین. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت مکمل ہوا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید آیات، مزید انفارمیشن کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب. صلی اللہ علیہ محمد. چلو سیکھیں قرآن، کیسا ہے اجر سنا، ایک نیکی ایسی ملے اس کے جو برابر ہے. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا